تو بہت ہے نا بھائی. جسم کا تعلق عالم ناسوت سے ہے. جن لوگوں کو حضور کے جسم کی بیعت ملی تو ان کو حضور کا تعارف عالم ناسوت میں جو جسم ہے اسی کو جانتے ہیں کہ بس یہی حضور ہیں. اور جن کو حضور کی قلب کی بیعت ملی تو انہوں نے حضور کا ملکوتی حسن بھی دیکھ لیا. حضور کا ملکوتی جسم بھی دیکھ لیا. اور پھر جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے فیض دیا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کی روح فیض دے اور جسم کو یا دل کو دے. روح فیض دے گی تو روح کو دے گی، جسم دے گا تو جسم کو فیض ہوگا، قلب دے گا تو قلب کو فیض ہوگا. اب جس طرح یہ سلطان حق باہو تھے، انہوں نے بھی اپنی شاعری میں کہا کہ بھائی ہم نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر آپ کو روحانیت کا پتہ ہو تو پھر آپ کو جو ہے یہ معلوم ہو کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی، بیعت دی تھی سلطان حق باہو کو، وہ کس کو دی تھی؟ سلطان باہو کے جسم کو دی تھی، قلب کو دی تھی یا روح کو دی تھی؟ اور جب آپ کو پتہ چلے کہ حضور نے بیعت تو کیا تھا سلطان باہو کو، نہ جسم کو کیا، نہ قلب کو کیا، نہ روح کو کیا، وہ تو طفل نوری کو کیا تھا، تو کہاں سلطان صاحب کو آپ اویس کرنی کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ جو مقام اویس کرنی کا ہے وہ سلطان باہو کا کدھر ہے؟ جو مقام اویس کرنی کا ہے ہاں تو وہ ادھر کدھر؟ ادھر تو نہیں ہے نا. وہ تو حضور کی روح کا، حضور کی روح مبارک کا جو فیض ہے وہ کیا ہوگا؟ نہج البلاغہ میں کہاں روح کا فیض ہے؟ قلب کی باتیں ہیں نا. اویس کرنی کو تو اس ذات سے فیض ہوا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، زمین و آسمان ہی نہ بناتا اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. روح مبارک تو وہ تھی نا کہ جن کے زمین پر آنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے نکالا ہے جی. تو اس کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے تو آدم علیہ السلام کی معافی ہو گئی. وہ روح ہے، وہ روح مبارک ہے. اچھا، دوسری بات، اگر اللہ کا کوئی محبوب ہے تو وہ حضور کا جسم تھوڑی ہے. اللہ کا محبوب ہے تو وہ حضور کے کوئی جسم مبارک تھوڑی ہے. محبوب آپ کے قلب کو کہتے ہیں. آپ کا جو دل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو آپ کی روح ہے وہ اللہ کی عاشق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عاشق ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن جبریل نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک بات بتائیں. وہ کیا؟ کہ یہ جو آپ کے مومنین ماننے والے ہیں، سچے جو اللہ کے قبول کردہ ہیں، ان میں آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کیوں رہتا ہے؟ ان میں آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کیوں رہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اکثریت وہ ہے جن کو ہمارے جسم سے فیض ہوا ہے، اور اقلیت میں وہ ہیں جن کو ہمارے قلب سے فیض ہوا ہے، اور جس کو ہماری روح سے فیض ہوا اس کو ہم نے ان کے ساتھ بٹھایا ہی نہیں، کہا تو ادھر ہی بیٹھا رہے، اس کو ادھر ہی رکھا. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اب جن کو جسم سے فیض ہوگا وہ آپس میں یار ہوں گے، دوست ہوں گے، اور جس کو قلب سے فیض ہوا تو وہ فیض تو مختلف ہوگا نا. تو جسم کے فیض والوں کی قلب کے فیض والوں سے بنے گی نہیں. جس چیز کو وہ قلب والا اہمیت دیتا ہے وہ جسم والے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور جس کو یہ اہمیت دیتے وہ اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا.
اور وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا یمن میں، نہ وہ اس کو اہمیت نہ وہ اس کو اہمیت، وہ کہتا ہے کہ تم ادھر ہی ان کے ساتھ ہی رہو، میں اکیلا بھی ادھر ٹھیک ہوں اس کے بغیر ہی، تمہیں کیا خبر کہ جن کے ساتھ تم 9-11 بیویاں ہیں، جن کے ساتھ 4 یار ہیں، وہ کوئی اور ہے، اور جو ہر وقت میرے پاس بیٹھا ہوا وہ کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سرکار امام مہدی گور شاہی، جن کو سرکار گور شاہی سے فیض ہوا، نظروں سے فیض ملا، ذکر قلب جاری ہوا، وہ سب ہم خیال ہو گئے۔ جن کو قلب سے فیض ملا، جن کو قلب سے فیض ملا، تو وہ ان سے تھوڑا سا آگے نکل گئے، ان کا مزاج مختلف ہو گیا۔ جیسے حافظ فرید تھے، عبد الغفور، انوار، کپتان، ندیم، اس قسم کے جو لوگ، یہ وہ تھے جن کو دلوں سے فیض ہوا تھا۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کو روح سے فیض ہوا۔ جو روح سے فیض جس کو ہو گیا وہ سب کو جانتا ہے، جس کو روح سے فیض ہو گیا نا وہ سب کو جانتا ہے، اور جس کو جسم سے فیض ہوا وہ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے، جس کو قلب سے فیض ہوا وہ بھی صرف اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ نہ روح والے کو جانتا نہ جسم والے کو جانتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ تفریق اور اختلاف کی وجہ فیض کی نوعیت کا مختلف ہونا بھی ہے۔ کسی کو قلب سے فیض، کسی کو روح سے فیض، کسی کو قلب سے فیض، کسی کو روح سے فیض، کسی کو پردوں کے ساتھ روح سے فیض، کسی کو بے پردہ روح سے فیض، کسی کو پردوں کے ساتھ روح سے فیض، اور کسی کو بے پردہ روح سے فیض۔ جس کو بے پردہ روح سے فیض ہو گیا نا وہ کہتا ہے کون ہے رب الارباب، کون ہے امام مہدی، وہ کون ہے مومن، کون ہے ولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں اور میرا یار ہے، باقی سب کچھ بیکار ہے۔ میں ہوں اور میرا یار ہے، باقی سب کچھ بیکار ہے۔ ہر فیض کا مختلف، ہر فیض کا مزاج مختلف ہے۔ قلب والوں کو فیض ہوگا تو ان کی سوچ مختلف ہوگی، جسم والوں کی سوچ مختلف ہوگی۔ اور اگر کوئی جسم والوں کا عقیدہ بھی اپنا لے، روح والوں کا عقیدہ بھی اپنا لے، دل والوں کا عقیدہ بھی اپنا لے، اور بڑا خوشی خوشی پھر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ زندیق ہے۔ کیونکہ اگر یہ سچا ہوتا تو کسی ایک مشرب کے اندر ہوتا نا، کسی ایک مشرب میں ہوتا۔ یہ اگر کوئی روح والا ہے تو اس کا مشرب عشق ہے، اور عشق کے مشرب میں کیا ہے؟ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، بس۔ وہ نہیں جانتا عبادتوں کو، وہ نہیں جانتا بیت المعمور کو، نہ وہ سدرۃ المنتہا کو جانتا، نہ وہ عرش الہی کو جانتا، نہ وہ رب کے مرتبے کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے یار اور میں، یار اور میں۔ اس کے سامنے اگر کوئی بڑھیا بیٹھی ہو جس کے ارد گرد کعبہ طواف کر رہا ہو تو بس وہ ایسی دیکھے گا جیسے عمر شریف کا شو۔ اس کے سامنے اگر اس کا مرشد عرش الہی پر جا کے بیٹھ جائے تو اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مرشد زمین پر کرسی پر بیٹھا ہو یا عرش و کرسی پر بیٹھا ہو، مرشد کی جو افادیت اور اہمیت اس کی نظر میں ہے اس کرسی سے اس کرسی پر پہنچنے سے چینج نہیں ہوتی۔ وہ وہی ہے کسی بھی کرسی پر بیٹھا ہو، اس کرسی پر بیٹھے یا اس کرسی پر بیٹھے، وہ وہی ہے نا۔ اب یہ سوچ تمہارے اندر تو نہیں آ سکتی نا۔ یہ سوچ کب آئے گی؟ جب اس کی روح کا فیض ہوگا۔ بھائی جو جسم والوں کو کہا کہ قبر میں جانا تو ستانا ان کو، تو دل والوں کو کیا کہا ہوگا؟ دل والوں کو کیا کہا ہوگا؟ اور روح والوں کو کیا کہا ہوگا؟ روح والوں کو کم سے کم یہ تو کہا ہوگا
کہ جب یوم محشر میں جائے اور وہاں تجھ سے سوال جواب اعمال نامہ پوچھا جائے تو ستانا اب پوچھا جائے بتا تو کس کا امتی ہے، کہنے لگے جی میرا تو کوئی ہے ہی نہیں جان پہچان والا ادھر، 1,24,000 پیغمبر میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں۔ پھر ان سے پوچھے کہ ہاں جی تم ان کی بخشش کراؤ گے، وہ کہیں گے جی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، نہ ہم یہ جانتے کہ یہ کون ہے، نہ یہ ان کو جانتا کہ وہ کون ہے، ان کو اس کو یہ حکم ہے یوم محشر میں اگر کوئی لے جائے زبردستی تو آرام سے کھڑے رہنا چپ کر کے، کیونکہ بلے شاہ نے یہی کیا تھا نا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاؤں رب نال جھگڑا پہ جاوے، یہ وہ باتیں ہیں نا صوفیوں کی جو عام طور پر کی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی نا، تم ان باتوں کا ثبوت قرآن میں ڈھونڈو گے، قرآن تو جسمانی صحبت والوں کے لیے اتارا، دل والوں کے لیے تو قرآن جو اترا ہے وہ حضور کے دل میں تھا۔ یہ قرآن جس میں تو میرا ثبوت ڈھونڈے گا، یہ قرآن تو جسموں والوں کے لیے تھا نا، وہ جو دلوں والوں کے لیے قرآن اترا وہ تو حضور کے سینے میں، اس کو قرآن مکنون بولتے ہیں نا۔ اور جو روح والوں کے لیے ہے، روح والوں کو قرآن کی ضرورت ہی نہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ علامہ اقبال نے حضور کو کیا کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اس کی پھر سوچ ہی سمجھ نرالی ہو گئی۔ ابھی تو نفس وغیرہ کو پاک کر کے یار مناتے ہیں، تو بلے شاہ نے کہا تھا اسا نچ کے یار منانا ہے، پاویں کافر بننا پہ جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ایتھے نچنا بھی عبادت بن جاندا، نچنے دا جے چج ہوئے۔ ایسے نہیں ہے تو منہ اٹھایا اور گھنگرو باندھ کے ناچنا شروع ہو گیا اور کہا جی بتاؤ کدھر ہے رب۔ نہیں، ایسے نہیں، وہ ناچنا جس میں یار نچاتا ہے، وہ ناچنا کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ امریکہ میں کیا ہوا، یہ امجد، یہ ندیم اور بھی بہت سے لوگ تھے، تو یہ سرکار کے ساتھ جنگل میں سے گزرے، جنگل بیابان، ادھر جنگل میں سرکار نے گاڑی روک دی، جنگل میں گاڑی روک دی اور پھر ان کو کہا کہ چلو ناچو۔ یہ ہے ناچنا، یہ ناچنا ہو گیا۔ ایک دفعہ میں سرکار کے قدمین شریفین کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا، تو سرکار بیڈ پر تشریف فرما تھے، تو مجھے جو ہے وہ یعنی جرت عطا فرمائی۔ ایسے نہیں آدمی قدموں کی طرف بڑھ سکتا، آگے سے جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، جو مانگنی نہیں پڑتی، خود عطا فرماتے ہیں دل میں القا ڈال کے کہ چل اب کیوں۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ سرکار اکیلے بیٹھے ہیں اور بڑی ہی دل برانہ جو خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے موزے بھی نہیں پہنے ہوئے۔ اگر آپ نے سرکار کے قدمین شریفین بغیر موزے کے دیکھے ہوں تو پھر بعد میں کسی کا بھی دیدار ہو جائے مزہ نہیں آئے گا۔ نہیں تو اب وہ موزے بھی نہیں پہنے ہوئے، تو میں قدموں کی طرف جھکا اور ڈر ڈر کے میں نے سرکار کے جو قدمین شریفین ہیں تالو کو بوسہ لے لیا اور بڑا خوش۔ سرکار نے فرمایا خوش ہو گئے؟ سرکار نے فرمایا بس
خوش ہو گئے. میں نے جی سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یاری کا مزہ تو تب ہے کہ جب تیری روح نکلے اور ان قدموں کو چھوڑ کے نہ جائے کہیں، تب مزہ ہے. چھوڑ کے نہ جائے کہیں. تو میں اٹھا اور سرکار کی بارگاہ میں نے پتہ نہیں کیوں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار مجھے معاف فرما دے. چلا گیا. اب اس دن کے بعد میں ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ میری روح جو ہے وہ کب جائے گی، کب جائے گی، کب جو ہے. میں تو لے گیا اپنے جسم کو، قدموں کے نیچے سر رکھ کے بوسہ بھی لے لیا. اب میں روح کو لے کے کیسے جاؤں گا؟ رویا، بہت رویا، بہت زیادہ رویا. رو رو کے آنکھیں سرخ ہو گئیں. پھر اچانک مجھے سرکار کے قدم نظر آنے لگے اور رویا. اب روز جو ہے میں روؤں، بیٹھ کے تنہائی میں سوچوں اس کے بارے میں اور روؤں. اور جب روؤں میں تو مجھے سرکار کے قدم نظر آئیں. ہفتہ گزر گیا. تو ایک دن سرکار واپس شام کے وقت جو ہے سرکار کا یہ معمول رہا ہے کہ شام کے دوپہر کے 3، 3:30، 4 بجے باہر 2 گھنٹے کے لیے آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے. ادھر ادھر گاڑی میں چکر لگا کے 2 گھنٹے پھر واپس آتے. واپس آتے تو مغرب کا وقت ہوتا. اس کے بعد جو ہے سرکار فرماتے چلو اب کھانا وانا لے آؤ. تو اسی طرح وہ آئے اور مجھے کہا کہ کھانا لے آؤ. میں کھانا لے کے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچا. تو میں نے کہا کہ سرکار وہ میری روح کب جائے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ 1 ہفتے سے جب تم روتے ہو، تمہیں ہمارے پاؤں نظر آتے ہیں نا، وہ تم کو تھوڑی نظر آ رہے تھے، وہ روح کو ہی نظر آ رہے تھے. تو نے تو اپنے لب لگائے نا، تو ہم نے سوچا کہ تیری روح کو بھی یہ چیز دے دیں. تو جب وہ تجھے پاؤں نظر آ رہے تھے نا، تو ہم نے تجھے روح کا رقص عطا کیا. روح کا رقص عطا کیا. اور خدا کی قسم، اب یقین کرے، خدا کی قسم، آنکھیں بند کروں تو روح نکل کے سرکار کے قدمین شریفین پہ رقص کرنے لگ جاتی ہے. جس طرح سلطان باہو نے کہا جب چاہوں، بس آنکھیں بند کی اور وہ رقص کر. روح کی نسبتیں کچھ اور ہیں. روح کی نسبتوں میں بس یہی ہے، یار ملے لجپال ملے تد یاری لامن چس ہے. یار ملے لجپال ملے تد یاری لامن چس ہے. کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھو آنکھیں میری بس ہے. سر دیویں تے وفا نہ منگی اے ہوئی پیر فرید دا دس ہے. یاری جب ہو گئی تو تن من دھن سب کچھ اٹھا کے رکھ دو. یہ بس یہی ہے، بیکار ہے یہ، لیکن اور کچھ نہیں ہے. یہی ہے، یہ آپ کے قدموں میں ہے.